الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وراحة العاشقين ومراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نهايتي واجب الاحترام سامعین محتشم اور سامنے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں ایک جملہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عظیم اعلان فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا اللہ وحدہ لا شریک نے اس جملے دے اندر انسان دی کامیابی دا راز بیان فرما چھوڑیا کہ لوگاں نوں تانو تشریح کرن دے نال بندہ پاک نہیں ہوندا پاک ادو ہوندا ہے جدو بندہ اپنے من دی آپ صفائی کرے دور حاضر دے اندر باریک دینی دی مسائل دے اندر کسے بندے نوں حلال حرام دا پتہ نہ ہوگے وگرنہ ضروری مسائل دے کولوں حلال حرام کولوں پاکیزگی و ناپاکی کولوں ہر بندہ آگاہ ہے باخبر ہے ایک ہے حرام
حرام جاندے ہویاں حرام جان کے کھانا، ایک ہے اسے حرام جاندے ہویاں حلال جان کے کھانا۔ حرام نو حرام بھی سمجھدا ہے، جاندا ہے کہ میں غلطی کر رہے ہاں، خطا کر رہے ہاں، تو اس دی سزا دا پہلو تے کچھ ہور ہو سی۔ حرام بھی سمجھے تے پھر سمجھے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، تو میرے بھائیو یاد رکھ لو اس دا انجام بہت کچھ ہو سی۔ تو کسی حرام نو بھی تسی تے میں حلال جان دئیے وہ حلال نہیں ہوئی۔ ساری دنیا دے لوگ اس کو رل کے حلال جان لیں وہ حلال نہیں ہوئی۔ کسی بھی ناپاک شے نے تساں تے میں سارے رل کے پاک چاہ کیے وہ پاک نہیں ہوئی۔ پاک بھی ہوا جس نو اللہ رسول نے پاک آکھیا، حلال بھی ہوا جس نو اللہ رسول نے حلال آکھیا۔ محض تواڈے تے میری آکھن نال کئی حرام شے حلال نہیں ہوندی، کئی ناپاک شے پاک نہیں ہوندی۔ تے مالک نے اعلان فرمایا کہ کامیاب وہ ہویا جس نے اپنے آپ کو پاک کی۔ لوگاں دے عیب نہ تلاش کیتے کہ فلاں جھوٹ بولدا ہے، من اپنے دا محاسبہ کیتا کہ اس دن وچ میں کتنی باری جھوٹ بولے۔ لوگاں دا محاسبہ نہ کیتا کہ فلاں گالی گلوچ دیندا ہے، من اپنے دا محاسبہ کیتا کہ میں کتنی گالی گلوچ دیتے۔ لوگوں کے اتے جرا تنقید نہ کی کہ کون نمازی ہے اور کون بے نماز ہے، من اپنے دا محاسبہ چکر کہ رب دی اتنی دیتی ہوئی زندگی دے وچوں میں کتنے سجدے رب دے ادا کیتے نے، میں کتنی رب دی نافرمانی کی۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدی خیرا فابصر بعیوب نفسہ، جدوں اللہ پاک اپنے بندیاں دے وچوں کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کرتا ہے، اپنے بندے دے اتے احسان کرتا ہے، اس وقت وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس بندے نو اپنی ذات دے عیب بکھائی۔ اذا اراد اللہ بعبدہ شرا، تے جدو اللہ پاک اپنے کسی بندے نال برائی دا ارادہ کرتا ہے، اس نو تباہ تے برباد کرنا چاہتا ہے، فآما بعیوب نفسہ، اس بندے نو پھر اپنی ذات دے عیبہ کو نابینا کر دے۔ جس بندے نو صرف جہان دیا برائیاں نظر آن تے اپنے من وچ کدی بھی جھاتی نہ مارے، یاد رکھ لو رب دی ذات دے نال بھلائی نہیں کیا کرتا۔ بھلائی اس بندے نال ہے جنہوں دوسریاں دے عیب نظر نہ آن، ہر وقت اپنے من نے چڑبیا رہ جاوے جو میں اے بھی رب دی نافرمانی کیتی ہے، میں اے بھی رب دی نافرمانی کیتی ہے، میں اے بھی رب دی نافرمانی کیتی ہے۔ تو یاد رکھ لو اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ کامیاب ہو ہویا جس نے اپنے آپ کو پاک کی۔ ہن معاملہ غور طلب ہے، انسان نے پاک کیڑی شے نال؟
کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کرنا. کیا مال حرام کھا کے پاک ہونا یا مال حلال کھا کے پاک ہونا؟ اپنا من جیسے رزق کی طرف اشارہ کرے، اپنا من آکھے کہ میں حرام کھا کے پاک ہوں، میں حرام تلاش کر، تے جی اپنا من آکھے نہیں میں تے حلال کھا کے پاک ہوں، پھر اللہ واسطے دی اپیل کر کے آنا اپنے رزق دے اندر پاکیزگی لیا. تیرا اپنا من آکھے کہ میں لوگوں دیا عزتاں لٹ کے کوئی بڑا بڑا نہ کماونا، مڑتے ایسے برائیاں کر، تے جی اپنا من آکھے نہیں لوگوں دی حفاظت کر کے نہ کماونا ہے، پھر اللہ واسطے دی اپیل کر کے آخریاں عزتاں دا لٹیرا نہ بن، آقا کریم علیہ السلام دی پوری امت دی عزتاں دا محافظ بن. ایسے اعمال، ایسی برائیاں جنہیں کو اپنا من روک دائے، جنہیں یہ تردید اپنا من کرتا ہے، اپنا ضمیر کرتا ہے، کم از کم اتنا ضمیر تے اجاگر کر لا جس نو اپنا من مکروہ پیا جاندا ہے وہ تے چھوڑ دے. تے یاد رکھ لو، میری گل تو ناراض نہیں ہونا، اتنی خصوصیت تے ایک ناپاک ترین جانور کتے دی بھی ہے کہ جڑی شے نو کتا مکروہ جانے، کبھی جانے، گندا جانے، وہ بھی منہ پھیر کے ہٹ گئے. کبھی تے حرام تے گندی سمجھ کے تے کتا بھی نہیں کھانا. اللہ پاک نے توانوں تے مینوں تے اشرف المخلوقات بنا لیا، ساری مخلوقات نالوں افضل و اعلیٰ بنایا ہے. ایک ناپاک ترین جانور بھی اپنے من دی کراہت والی شے نو چھوڑ دے وے. انسان من نال کراہت بھی کرے، زبان نال مکروہ آکھے بھی صحیح تے چھوڑے بھی نہیں. مڑ یاد رکھ لو اس جتنی بھی سمجھ ہو گیا پھر بھی رب تعالیٰ دی نافرمانی دے بازار گرم کرن والا لوگ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک دے اندر آندا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محفل لگی ہوئی، ایک آدمی آیا آ کے عرض کی تھی آقا میں تو اجا کلمہ پڑھنا لیکن مینوں ہے زنا والی بری عادت، اپنی شریعت میرے واسطے اے حلال چکر، مینوں زنا تو منع نہ کرو، باقی میں نمازاں بھی پڑھ سکتا، روزے بھی رکھ سکتا، حج بھی کر سکتا، زکات بھی ادا کر سکتا، بقیہ تمام احکامات تو منے سا تو سارے برے کام روکے ہوئے کہ کلو روک جا سا، لیکن اس برائی کو لومی نو منع نہ کر. تو میں تو اڈا کلمہ پڑھنا میں مسلمان ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے محبت بھرے انداز دے نال، پیار دے نال انہوں پوچھیا میرا بیٹا اے داسو کوئی آدمی اسے فعل نو تیرے گھر دے اندر کرے کیا تینوں ایک قبول ہے تو اس طرح راضی؟ عرض کی تو حضور قطن نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے واری واری تمام محرمات کا نام لیا کہ کوئی یہ فعل تیری ہمشیرہ در کرے تینوں ایک قبول ہے؟
عرض کی تھی آقا قتل نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا اتنا غور تے کر جا جس نال توے برائی کر سے کسے دی ہمشیرت ہو بھی ہو سی. آقا کریم علیہ السلام نے پھر ماں دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کوئی یہ عمل تیری ماں نال کرے تو راضی ہے؟ عرض کی تھی آقا قتل نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پھر جے نال تو کر سے ہو کسے دی ماں تے ہو سی بھی صحیح, وہ کسے دی بیٹی تے ہو سی بھی صحیح. عرض کی تھی آقا معاملے دی سمجھ آ گئی ہے, مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھاؤ تے میں آج دے بعد کسے بھی دے نال بھی اس برائی کی تمنا بھی رکھن والا نہ ہو سا. میں چوٹی تو لے کے صرف پھڑیاں تک پیران دیا پھڑیاں تک آقا تو علی شریعت دے اندر میں رنگیا جا سکتا. تو میرے بھائیوں یاد رکھو کسے نال کئی گل کرن ویلے صرف بندہ اپنے من کو پوچھے چاہ کہ ایک گل کوئی مینوں کرے چنگی لگ سی تے جے بندہ آکھے نہیں ایک گل مینوں بھی چنگی نہیں لگتی پھر کیوں کسی مسلمان میں گل ہے جڑا جملہ اپنے واسطے نہیں چنگا لگدا, جڑا کم اپنی ذات واسطے نہیں چنگا لگدا, وہ آقا کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے نو وہ جملہ کیوں بولے؟ آقا کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے دے نال اس عمل کا تجربہ کیوں کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندیو اگر پاکیزگی چاہتے ہو اے غسل وضو نال تسی ایڈا پاک نہیں ہونا جیڑا تسی من نو پاک کرن نال پاک ہو. تے من دی پاکیزگی برائیاں دا بازار گرم کرن نال نصیب نہیں. من دی پاکیزگی ڈرامے تے فلماں ویکھن نال حاصل نہیں ہوگی. من دی پاکیزگی نصیب ہونی ہے تو رب دا قرآن پڑھن نال نصیب ہو. ہنے کچھ دیر بعد ختم شریف پڑھساں تے سارے لوگ الحمد شریف کل شریف پڑھ کے دعا دے اندر اپنا اپنا حصہ ملے سو. اس عمل دے کولوں پتہ پیا لگدا ہے اتنی گل تے اسی سارے جاننے آئے یہ قبر والے نو تحفہ دینا ہے تے قرآن دا دینا. اخبار پڑھے دا تحفہ کیوں نہیں سے دیتے؟ جو دو دو گھنٹے ہوٹل تے بیٹھے اخبار تے بھر کے لیندے رہ بیندے تے پڑھدے رہ بیندے ہیں. سورت فاتحہ پڑھن تے لگنے 5 منٹ 3 منٹ جڑی 3 گھنٹے اخبار پھرولی او دا ثواب کیوں نہیں چھپے بھیجے تھے؟ اتنی گل تے اسی جاننے آئے یہ قبر والے نو تحفہ دیمنا ہے تے قرآن دا دیمنا ہے اخبار دا نہیں دیمنا. مرکیڈی بے وقوفی ہے قبر والے کان قرآن دا تحفہ تیار کر لینے آئے اپنے واسطے اس قرآن نو کدی بھی نہیں پڑھے. اتنا تو سانو یقین ہے اور اسی سب نے مر کے اپنی اپنی قبر جانا جی اگر ہے نصیب ہی. مالک نے ایک 2 گز دا ٹکڑا نہ نصیب کیتا تا رب جانا انجام کی اس مالک نے منظور ہویا تو مر کے ایک 2 گز دا ٹکڑا تے سانو نصیب ہونا ہے. اسے مالک کے حقیقی دے فضل تے احسان دینا او دی مہربانی دینا. تے جدو پتہ ہے کہ اس اندھیری کوٹھڑی ہے سوائے قرآن دے اور کوئی ساتھی نہیں اور یہ ساتھ دنیا تے جوڑ لویے تے کیڑی چاہ سکتا عادت بنا لگا کیڑا مل لگا
صرف مزاج بن جاوے کہ 10 منٹ صبح ٹائم قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرنا، صرف طبیعت میں سمجھاؤں دی گل ہے، گل تک آئی نہیں، کوئی مہلت ہی کائی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، خرچ بھی کوئی نہیں، صرف مزاج بناون دی دیر ہے۔ مزاج اتنا بن جاوے کہ میں صبح اٹھ کے رب دے سجدے بھی دیونے ہیں، رب تعالیٰ دے پاک قرآن دی 10 منٹ تلاوت بھی کر دی، پھر مالک حقیقی اسے تلاوت دی برکت نال من نو پاک کر دے۔ مالک حقیقی یہ من والیاں نجاستاں ساریاں دھو دے سی، تے یاد رکھ لو جدو بندے دے اے من والیاں نجاستاں دھپ گئیاں، بندہ پاک ہو گیا، پھر مالک حقیقی مالا اعلیٰ دے ملائکہ نالو بھی اس بندے نو افضل تے اعلیٰ بنا دے۔ اسانو تے فقط اعمال دیا نجاستہ ہیں جنہیاں تباہ کیتی پئی، عقائد دیا نجاستہ ہیں جنہیاں سانو تباہ تے برباد کیتی پئی ہیں۔ اگر ساڑا عمل اور عقیدہ دین اسلام دے مطابق ہو جاوے تے رب تے چاہتا بھی نہیں کہ میرے بندے نالو افضل کا شہور ہوئے، رب دی تے چاہتی یہ ہے کہ بندہ میرا ہو جاوے، میں بندے دا ہو جاوا، پھر ساری کائنات میرے اسے بندے دی ہو گے رہ جا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما دینے، من کان للہ وکان اللہ لہو، اوہ لوگو جدو بندہ رب دا ہو جاندہ ہے، رب آپ اس بندے دا ہو جاندہ۔ اے دنیا دیکھتے تو آڈا میرا کسی بھی ذرا تکڑے بندے نہ رابطہ ہو جاوے، اے صرف تھانے دے ایسے چو نالی ذاتی تعلق قائم ہو جاوے، او دے دورے چو بندہ بڑا چوڑا ہو کے ٹوٹ دے کہ ایسے چو اپنا بیٹھا۔ تو میرے بھائی معاملہ غور طلب ہے، جس بندے دا رب ہو جاوے اس بندے دی پھر کے ڈیٹو ہو سے، لیکن رب اینے نہیں ہونا، رب اسے دا ہونا ہے جڑا پہلے رب دا ہو کے رب۔ من کان للہ، آقا کریم علیہ السلام نے پہلی شرط لا چھوڑیے کہ پہلے بندہ رب نہ ہوئے، پھر رب بندے دا ہومن ویلے دیر نہیں لے۔ مالک نے تو اپنی ابتدا دا احسان دی ابتدا فرما چھوڑیے کہ انسان دا وجود بھی نہیں مالک نے انسان بنایا۔ مالک حقیقی نے اعلان فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کیا تیرے تے ایسا زمانہ نہیں گزریا کہ تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں، تیرا کوئی ذکر اذکار بھی کوئی نہیں، تے مالک نے تیرے اپنی بارگاہ دا قرب نصیب فرمایا، مالک نے تیرے تے عظیم احسان فرمایا کہ 18,000 مخلوقات دے نال اٹھا کے افضل و اعلیٰ بنا لیا۔ علماء فرماندے نے بندہ کدی رب تعالیٰ دے شہید کے احسان نو سوچے جا کہ مالک نے مینوں اشرف المخلوقات انسان بنایا، وہ مالک چاہ بھی جنگل تک جانور بنا دے بیا کہ کر لئیے، وہ مالک چاہ بھی ناپاک ترین غلاظت دا کیڑا بنا دے بیا کہ کر لئیے۔ اس نے مالک دی احسان ہے، مہربانی ہے کہ تمام مخلوقات نال افضل و اعلیٰ بنایا۔ تو مالک چاہ رہا ہے میرا بندہ تیرے نال محبت دی ابتدا تو میرے نال نہیں کیتی بلکہ میں تیرے نال کیتی ہے، جے تو کچھ بھی نہیں کیتا میں تیرے تے ایڈا احسان کر چھوڑے ہے، تینوں 18,000 مخلوقات کو افضل و اعلیٰ بنا چھوڑے ہے، ذرا کچھ کمائی کر کے تے ویکھ میں تینوں کیڑے کمال عطا فرما سکتا۔ مالک نے تو انہوں تے مینوں انسان بنایا سی، کوئی محنتاں تے نہیں کی، تسبیحاں نہیں پڑھیاں، نمازاں نہیں پڑھیاں، قرآن نہیں پڑھے، کئی شے بھی نہ پڑھی، تے رب نے اپنے احسان کی ابتدا کی تھی، انسان بنایا۔ تے جے انسان بن کے
انسان رب دا ہو جاوے پھر رب اپنے کمال نو ہور عروج دے دے، پھر رب تعالی اپنی عطا نو ہور عروج دے دینا ہے۔ مالک نے دیتی ہوئی نعمت پھر گھٹن نہیں دینا، مالک ہور بتا چھڑے تے رب تعالی دا تے دستور ہی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندیو اگر تسا شکر گزار بن جاؤ، مینوں اپنی عزت دی قسم ہے دتی نعمت گھٹن نہ دے سا میں رب ہور بتائی نہ سا۔ رب تعالی دی فرما برداری کر کے دے ویکھو اے دنیا دے اوتے نہ جانے بندہ بندے نو راضی کرن واسطے کیڑے کیڑے ٹل لیندا، دوست نو راضی کرن واسطے کیڑیاں کیڑیاں مشقتاں اٹھائیندا، کسی سیاسی سیٹ دا امیدوار اپنے ووٹراں نو راضی کرن واسطے الیکشن دے موقع تے کیڑے کیڑے دھکے کھاندا، بندہ بندے نو راضی کرن واسطے سارے ٹل لا لیندا ہے، کدی بندہ اپنے رب نو راضی کرن واسطے دو اکھریاں چو آسوی چباوے، بندے نو راضی کرن واسطے تو اسی ساری منتاں بھی کر لیں، اسا تردے بھی کر لیں، ساریاں دے سامنے نہ صحیح رومنا پوے تا کلیاں بہ کے بندہ بندے دے کول رو ہی لیں، چلو ساریاں دے سامنے روندے ہیں کہ نام شرم آندا ہے جو میں بنیا کی میں مان کے او جناب ہوں، لیکن ہزارہ ایسے بندے جڑے بندے کو آ کے اپنی منامن کا رو بھی پاؤندے، جڑا بندے دے اگوں پیا روندا ہے کاش کدی دو آنسو اپنے رب دے اگوں بھی بہائے ہو، کدی دو آنسو اپنے رب دے سامنے بھی بہا چھوڑے ہو میرا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام بشارت پہ دین دین اور میرا کلمہ پڑھن والی ہو، رب دے خوف تو آنسو وہان والی اگ جہنم دی اگ ایک کدی بھی جمع نہ ہو سکتی، رب دے خوف تو آنسو وہان والی اگ جہنم دی اگ ایک کدی بھی جمع نہ ہو سی، مراد کیا کہ رب دے خوف وچ رومن والا بندہ جہنم وچ جانا تے دور دی گل ہے، کدی اونوں جہنم دی ہوا بھی نہ لگن والی ہو سی، رب دے خوف تو آنسو بہا کے تے ویکھے، اپنے رب نو یاد کر کے تے ویکھے، اہل تصوف صوفیاء اہل بصیرت جنہاں نے ایسے مناظر اپنیاں سر دی اکھی نال ویکھے، چشمے تصور نال ویکھے، چشمے حقیقت نال ویکھے، اور صوفیاء فرماندے نے جدو بندہ اپنے مالک نو ایک باری یاد چا کرے آکھے چا یا اللہ، آکھے چا اللہم، رب تعالی اس بندہ مومن دے اتے نظر رحمت فرما، تے جس بندے تے رب تعالی ایک نظر رحمت چا کرے، اہل بصیرت اہل تصوف فرما دے نے 40 دنوں دے گناہ جل کے رات ہو جاندے، رب نے ہی کے نظر کرم دینا، تے جے بندہ دیاں راتی اپنے رب نال تعلق جوڑ کے رکھے، بندہ دیاں راتی ہے دل دی کوٹھڑی چو رب نو یاد چا کرے، تے یاد رکھ لو پھر مالک حقیقی کوئی گناہ ران بھی نہیں دیتا، ہر ویلے نگاہ کرم بھال کے اس بندہ مومن دے گناہ منو ہر ویلے صاف فرماتا رہے۔ علماء تصوف نے بڑی ایک مثال پیش کی تھی رب تعالیٰ دی نگاہ رحمت دی معاملے نو سمجھامن واسطے۔ پہلے ٹائمہ دے اندر اللہ پاک نے جنہ جنہ بندیاں نو دودھ والی نعمت دیتی آئی انہوں نے پیمن دی توفیق کی دیتی ہے،
اج والا نظام ذرا الٹ ہے. رب دودھ والی نعمت کہنوں دیندا ہے، پیون والی توفیق کہنوں دیندا ہے. موڑ اگو ساڈا اپنا مقدر ہے جو اسا اس اگلے غریب تائیں دودھ دی اپڑے نہیں آ یا کچھ اور اپڑا چھڑے. یہ موڑ اگا ساڈا اپنا کردار ہے. اہل تصوف نے اس پرانے دور دے نال بڑی مثال پیش کی تھی. صاحب تصوف فرماندے نے کہ اے دودھ جدو شام نو اس وچ لسی پاونی ہو گیا جنوں سمین سدینے آ تے گھر وچ او سمین نہ ہو گیا. ہن ماں کے کرے آ جڑا گھر چھوٹا بچہ ہے نا انہوں آکھیا پتر اے گلاس نہ پلا، کولی نہ پلا، منگر نہ پلا. او ماسی دا گھر ہے، چاچی دا گھر ہے، پھپھی دا گھر ہے، بھج کے مانو تو لسی لایا سمین لئی سانتے. ساڑی بھی دمی لسی دو ہر شاہ اسی اپنی مکھن وغیرہ دئی اپنی اسی. او بچہ اسے نے کھلو نخرہ کرندہ نہیں امامہ نہیں ویندہ ڈر دا. اور ماں بڑے ملتا تروے کرے سی بالی جو آدھا راسی نہیں امہ ڈر لگا. آدھے تصوف فرما دینے پھر آکے معاملہ اس گلتے تے ہوندہ ہے کہ ماں دیئے اچھا چل میرا پتر میں تیرے نال آنی ہے رلے. ماں نے بچے دی بائیں چو نہ پیا جد ابوئے تھے اپنی اور کولی گلاس منگر اس بچے نو نہ پایا تے آکھیا بیٹا میں تینو پچھو ویدی کھلیاں آ گھارے تو بنا میں دلا کے ہٹ. ہن اوہ بیٹا جڑا پہلے ڈرتا کھلا ہے صاحب تصوف فرما دے نے جب اس بچے نو یقین ہو رہی ہے کہ میں ماں دی نگاہ تلے ہاں ادھو بغیر ڈر دے دوڑیا جا رہی ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ بندہ ہی شکل تے غور کر اور جس بچے نو یقین ہو جاوے کہ میں نو ماں وے دکھلیے میں ماں دی نگاہ تلے ہاں او دے کلو پتیاں بلیاں دے سارے ڈر مک بندے تے جس بندے نو یقین ہو جاوے میں اپنے رب دی نگاہ تلے ہاں پھر کائناتی کبھی طاقت ہے جڑی اس بندے نو ڈرامن والی. تو میرے بھائیو یاد رکھا مالک نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا. تو اللہ وحدہ لا شریک دے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی تہانوں میں سب نو صحیح معنی دے اندر اپنے حقوق بندگی ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے. مالک حقیقی تہانوں میں سب نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پڑھے کلمے دی لج نگامن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد